السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں، خاص طور پہ کلاس 9 کی فزکس۔ اس کے کو سمجھنے کے لیے، فزکس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فزکس بیسیکلی ایک لاجیکل سبجیکٹ ہے۔ اگر ہمیں اس کے لاجک سمجھ آ جائے کہ فزکس میں جو ٹاپکس ہمیں دیے گئے ہیں اس کے بیہائنڈ لاجکس کیا ہیں، تو آپ یقین جانیے فزکس آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں کلاس 9 خان بورڈ کے ایسلو کے مطابق۔ جو پہلا چیپٹر ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ۔ فزکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بنیادی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں سائنس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اور جب ہم فزکس یا فزکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس پڑھیں یا سائنس کے جو بھی سبجیکٹ ہم پڑھیں، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ سائنس سے جا کر ملتا ہے۔ تو سائنس ایک ایسا علم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ The knowledge gained through observations and experimentations called science۔ انسانی مشاہدات اور تجربات سے جو حاصل ہونے والا علم ہے اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ بہت شروع کی بات ہے کہ سائنس کو دو سبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، ایک فزیکل سائنس اور ایک بایولوجیکل سائنس، اور کافی عرصے تک یہی دو سبجیکٹس پڑھائے جاتے رہے۔ لیکن پھر لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے فزیکل سائنس کی برانچز کی گئیں، اور فزیکل سائنس کو پانچ بڑے سبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور یہ بات ہے 19th century کی۔ In the 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology, and meteorology. The most fundamental of these is the physics۔ اب چونکہ اس میں سب سے اہم برانچ جو کہ سامنے آئی فزیکل سائنس میں سے وہ فزکس ہے، اور فزکس دو چیزوں پر بیس کرتی ہے، اور یہی دو چیزوں پر ہم بحث بھی کرتے ہیں اسی سبجیکٹ میں۔ تو فزکس جو ہے وہ میٹر اور انرجی پر بحث کرتی ہے، اور انہی دونوں کے درمیان موجود ریلیشن کو ڈسکس بھی کرتی ہے۔ تو فزکس از دیٹ برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پراپرٹیز آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ۔ آگے چل کر فزکس کو مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا کہ جو لوگ فزکس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو برانچز آف فزکس بنائی گئیں۔ ان برانچز آف فزکس میں میکینکس ایک برانچ ہے، ہیٹ ایک برانچ ہے، ساؤنڈ، لائٹ، ایٹامک فزکس، نیوکلیئر فزکس، پلازما فزکس، جیو فزکس، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، اس طرح کی یہ برانچز بنائی گئیں۔ اور اگر ہم میکینکس کے حوالے سے بات کریں تو یہ فزکس کی وہ برانچ ہے، اٹ از دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس، اٹ کازز اینڈ افیکٹس۔ اور اگر میں ہیٹ کی بات کروں تو اٹ ڈیلز ود دا نیچر آف ہیٹ، موڈز آف ٹرانسفر اینڈ افیکٹس آف ہیٹ۔ اسی طریقے سے اگر میں ایٹامک فزکس کی بات کروں تو اٹ از دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹمس۔ اور اگر میں اسی طرح نیوکلیئر فزکس کی بات کروں تو اٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلیائی اینڈ دا پارٹیکلز ود ان دا نیوکلیائی۔ اچھا، اب آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو رہی ہوں گی، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بہت آسان لفظوں میں اس کو بیان کیا جائے۔ اب آگے چل کر اسی چیپٹر کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ ہیں فزیکل کوانٹیٹیز۔ فزیکل کوانٹیٹیز بیسیکلی ان کوانٹیٹیز کو ہم کہتے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر میجر کیا جا سکتا ہے۔ All measurable quantities are called physical quantities۔ A physical quantity possesses at least two characteristics in common۔
numerical magnitude and the unit. اب یونٹ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کو ہم یونٹ کہتے ہیں، اور یونٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم بیس یونٹ اور دوسرے کو ڈرائیو یونٹس کہتے ہیں۔ بیس یونٹ سے مراد یہ ہے کہ the units that describe base quantities are called base units. ڈرائیو یونٹ سے مراد یہ ہے کہ the units used to measure derived quantities are called drive units. اسی طرح سے فزیکل کوانٹیٹیز کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک حصہ بیس کوانٹیٹیز اور دوسرا حصہ ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز کہلاتا ہے۔ بیس کوانٹیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو بیس کوانٹیٹیز آر دا کوانٹیٹیز آن دا بیسس آف وچ ادر کوانٹیٹیز آر ایکسپریسڈ لائک لینتھ، mass, time, temperature, electric current, intensity of light, amount of substance. اسی طریقے سے اگر ہم ڈرائیو یونٹس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو the quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. For example, area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge. آگے چل کر آپ کو اسی چیپٹر کے اندر پریفکسز نظر آئیں گے۔ پریفکسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریفکسز آر دا ورڈز اور لیٹرز ایڈڈ بیفور SI یونٹس such as کلو، میگا، گیگا، ملی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پریفکسز اصل میں وہ ورڈز یا وہ لیٹرز ہوتے ہیں جو کہ SI یونٹ سے پہلے لکھے جاتے ہیں یا ایڈ کیے جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں 1000 بولوں تو 1000 کو میں کلو کہہ سکتا ہوں، تو کلو بیسیکلی کیا ہے؟ پریفکسز ہے۔ The prefixes are useful to express a very large or small quantities. آگے چل کے اسی چیپٹر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں scientific notations نظر آئیں گی۔ Scientific notation basically a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بہت بڑی رقم موجود ہو، بہت بڑی کوئی ویلیو موجود ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو شرنک کریں اور وہ اس انداز میں کریں کہ وہ سائنٹیفک طریقے سے شرنک ہو جائے اور جگہ بھی کم گھیرے، تو ایک نمبر ہمارے پاس ہے، ایک ویلیو ہمارے پاس ہے 348000000۔ اب اگر اس کو میں سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا چاہوں تو میں اس طرح سے لکھوں گا کہ سیدھے ہاتھ سے میں یہ 6 0 اور 8 اور 4 کو چھوڑ کر میں ڈیسیمل یوز کروں گا، یعنی پوائنٹ لگاؤں گا، تو میں نے 8 ڈیجٹ کو اسکپ کیا، تو میں اس طرح سے یہ جو میرے 8 ڈیجٹ اسکپ ہوئے یہ میری 10 کی پاور 8 بنے گی، تو میرے پاس جو ویلیو لکھی جائے گی وہ 3.48 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 8۔ اسی طرح سے آپ بہت ساری ویلیوز کو اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشنز میں۔ اسی طرح سے آپ آگے چلیں گے تو آپ کو سگنیفیکنٹ فگرز نظر آئیں گے۔ سگنیفیکنٹ فگر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آل دا ایکوریٹلی نون ڈیجٹس اینڈ فرسٹ ڈاؤٹ فل ڈیجٹ ان این ایکسپریشن آر کالڈ سگنیفیکنٹ فگرز۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 27 کوئی نمبر لکھا ہوا ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں سگنیفیکنٹ فگرز کون سے ہیں، تو یہ دونوں کے دونوں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں، یعنی 2 بھی ایک سگنیفیکنٹ فگر ہے اور 7 بھی، کیونکہ نہ ہی اس سے پہلے کوئی زیرو ہے۔ اسی طرح سے 275، تو یہ تینوں کے تینوں نمبرز جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ 2705، یہ چاروں کے چاروں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ 0.027، اس میں 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے رولز یہ ہے کہ اگر پوائنٹ سے پہلے 0 ہو یا پوائنٹ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر کسی نمبر سے پہلے 0 ہو تو یہ 0 سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس رائٹ ہینڈ سائڈ پر 0 کے بعد جو نمبرز ہوں گے وہ سگنیفیکنٹس کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے 0.002070 لکھا ہوا ہوگا، تو اس میں جو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ لاسٹ کے 4 ڈیجٹ ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ڈیسیمل سے پہلے اور ڈیسیمل کے بعد والے جو 2 ڈیجٹ ہیں 00 وہ نہیں ہیں سگنیفیکنٹ فگرز۔ اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں جو مزید ٹاپکس ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ میجرنگ انسٹرومنٹس کے ہیں۔ ان میجرنگ انسٹرومنٹس میں اگر آپ کو جو نظر آئیں گے جن کی مدد سے ہم لینتھ یا ڈسٹینس کو میجر کرتے ہیں، ہم میس کو میجر کرتے ہیں یا کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارے پاس آگے چل کر
میجرنگ انسٹرومنٹس میں آپ کو بک میں نظر آئے گا کہ اس میں ورنیئر کیلیپر بھی ہے، اس میں مائکرومیٹر اسکرو گوج بھی ہے، اس میں میٹر رول بھی ہے، اس میں میجرنگ ٹیپ بھی ہے، اس میں فزیکل بیلنس بھی ہے، اس میں ڈیجیٹل بیلنس بھی ہے، اس میں لیور بیلنس بھی ہے، اور اس میں اسٹاپ واچ بھی ہے، اور اسی طرح اس میں ایک گریجویٹڈ سلنڈر بھی یا میجرنگ سلنڈر بھی موجود ہے۔ تو اس کو جب آپ بک میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس کس پرپس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سسٹم کو ناپنے کے لیے، سسٹم کو جانچنے کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی نظام کام کر رہا تھا، جس کو ہم FPS سسٹم یا برٹش انجینئرنگ سسٹم کہتے تھے، جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا۔ لیکن آج کل جو سسٹم پوری دنیا میں تقریباً رائج ہے وہ SI یونٹ سسٹم، یا اس کا پرانا نام MKS سسٹم ہے، اور MKS سسٹم میں ہم ڈسٹینس کو میٹر یا سینٹی میٹر یا ملی میٹر میں میجر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے MKS سسٹم یا SI یونٹ سسٹم میں ہم میس کو کلو گرام، گرام یا ملی گرام میں میجر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ٹائم کو آرز میں، منٹس میں، سیکنڈز میں، ملی سیکنڈز میں، مائکرو سیکنڈ میں اور نینو سیکنڈز کے اندر ہم اس کو میجر کرتے ہیں۔ لیکن جو برٹش انجینئرنگ سسٹم یا FK سسٹم تھا، اس میں ہم لینتھ ناپنے کے لیے، ڈسٹینس ناپنے کے لیے فٹ یا انچز یا یارڈ کا ہم استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہمیں میس کو ناپنا ہوتا تھا تو ہم پاؤنڈ یا اونس کا استعمال کرتے تھے۔ تو یقیناً ایک مختصر سی کوشش کی گئی کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے اس چیپٹر کے بارے میں بہت محدود طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے، تاکہ آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ بیسیکلی فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ کے چیپٹر میں اصل میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تمام کی تمام چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں اور نالج گین کرنے کی ہیں، اور کوشش کی گئی کہ آپ کو کسی حد تک نالج پرووائڈ کی جائے۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور آپ کو واقعتاً پسند بھی آئے گی۔ آپ میری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، تاکہ اور بہت سے دوسرے اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ حاصل